نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج 27واں پارہ پاؤ پڑھا گیا۔ 25ویں پارے میں ایک آیت ہے سورۃ الشورى میں، اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ وہ ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بندے کے ہر حال سے واقف ہے۔ 2017 میں عمرہ کو گیا تھا، حرم میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عربی نماز پڑھ رہا تھا حرم میں، یہی آیت اتنا چیخ چیخ کے رو رہا ہے، بس یہی آیت بار بار پڑھتے پڑھتے رو رہا ہے۔ مولا اتنا کیوں رو رہا ہے؟ اس کے قریب جا کر سنا، یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارا ترجمے پہ توجہ اور غور نہیں ہوتا ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس میں جذبہ دیکھو کیسا ہوگا۔ اللہ کی آیت کیا ہے کہ اللہ وہ ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، گناہ چاہے کتنے بھی ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حال ہے۔ صرف توبہ قبول نہیں کرتا، بلکہ توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ گناہوں کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہم دنیا میں کسی کا حق یا کسی کو ناراض کرتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، تو بعد میں احساس ہو گیا، اگر پھر معافی مانگ لی ہے، سامنے والا بندہ معاف تو کرتا ہے لیکن دل میں اس کو باقی رہتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ زبان پہ لاتا ہے، کبھی نہ کبھی تانوں کے ذریعے ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تو توبہ تو کر، معاف بھی، توبہ قبول بھی کروں گا اور ایسا معاف کروں گا کہ نام اعمال میں سے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، فرشتے جو لکھنے والے ہیں ان کو بلا دوں گا۔ یہی تو لکھا تھا، کل قیامت کے دن فرشتے کہیں گے ارے یہی تو لکھا تھا اس کا، یہ جنت میں جا کیسے رہا ہے؟ ارے وہ ایسا کہیں گے، لیکن اللہ بندوں کو کیا کریں گے؟ اپنے بندوں کو معاف کریں گے۔ اسی لیے میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی موقع ملے اللہ سے توبہ کرتے رہنی چاہیے۔ اب توبہ کیے، پچھلے ساری زندگی کلین ہو گئی، صاف ہو گئی، ستھری ہو گئی، پھر 1-2 دن تک توبہ کی توفیق نہیں ملی اور بیچ میں گناہ ہو گیا، مر گئے، تو حساب کتاب کتنے دن کا ہوگا؟ یہ 2-3 دن کا۔ یہ 40 سال کا بوجھ لے کے سر پر اگر بیٹھے ہیں اور مر گئے اسی حال میں، تو کل قیامت کے دن بہت برے پھنسیں گے۔ وہ ہے نا بنی اسرائیل کا شخص، 100 قتل کیا تھا اس نے، لیکن توبہ کیا نا، اللہ نے اس کو بھی، یعنی یہ مثالیں جو اللہ کے رسول نے امت کو بتائی ہیں کہ اللہ کے رسول بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ گناہ کتنا بھی ہو لیکن اللہ اس کو معاف کریں گے۔ 100 قتل تو کرنے والا اس مجمع میں ایک بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کو اتنی امید تھی۔ اللہ کی رحمت تو دیکھو کیا، اس نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے، اب بہت ہو گیا، بہت تو کچھ دنیا سے روانہ کر چکا، ابھی اب احساس ہو گیا کہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو ایک عابد کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے، اللہ معاف کریں گے؟ وہ کہنے لگا 99 تو گیا، اتنا قتل کر کے کون معاف کرتا ہے کیا؟ اب تو کل قیامت کے دن اب اللہ تجھے بخشیں گے نہیں۔ اس کو اتنا ٹینشن اور غصہ آیا، حضرت نے 100 پورا کر دیے، اس کو سامنے والوں کو ختم کر کے 100 کا آنکڑا پورا کر دیے۔ پھر کسی دوسرے کے پاس گئے اور اس کے پاس کہا کہ میں نے 100 قتل کیے، اللہ معاف کریں؟ اس نے کہا کہ ارے اللہ تو اللہ ہے، 100 کیا 1000 بھی ہوتے، لیکن بعد میں احساس ہو گیا نا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کریں گے، لیکن تمہیں شرط یہی کہ یہ علاقہ چھوڑ کر فلاں علاقے میں، وہ ایک علاقے کا اشارہ کر دیے۔ جس طرح سے آج کے زمانے میں کہتے ہیں عمرہ چلے جاؤ، حج کو چلے جاؤ، یا فلاں بزرگ سے ملاقات کرو، اللہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو، اللہ تمہاری مغفرت کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں جو ہے تمہارے دل کو پاک صاف کر دے۔ تو ایسے ہی اس شخص کو رائے دے دی کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، اور وہ بیچارہ بندہ چلا گیا۔
جیسے اپنے وطن سے نکلا ہے تھوڑا ہی دور گیا اس کی موت مقدر تھی۔ میں یہی کہتا ہوں بار بار کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی موت مقدر تھی، اسے بھی نہیں پتا تھا، اس کو احساس ہو گیا توبہ کا، توبہ کے ارادے سے اپنے وطن سے نکلا ہے، تھوڑی ہی دور ہو کے مر گیا۔ اب دونوں فرشتے آ گئے، کون سے؟ رحمت والے، عذاب والے۔ رحمت والے فرشتے کہہ رہے کہ یہ ہمارا ہے، اس لیے کہ جا کہاں رہا تھا؟ توبہ کرنے جا رہا تھا۔ عذاب والے فرشتے کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ہمارا ہے، کیونکہ ابھی تک گیا نہیں تھا نا، پہنچا نہیں تھا، اس کے لیے اب دونوں آپس میں لڑ رہے۔ اللہ نے کہا لڑو نہیں، ایک کام کرو، اس کی زمین کو ناپو، اگر اس کی زمین اپنے وطن سے نزدیک ہے، جہاں مرا ہے وہاں سے اگر یہ اپنے وطن کے قریب ہیں تو عذاب والے فرشتے تم لے جاؤ۔ رحمت والے فرشتوں کو کہا اس کو ناپو، اگر یہ اپنے جہاں مرا ہے وہاں سے لے کر توبہ والے زمین تک اگر یہ زمین چھوٹی ہے، رحمت والے فرشتوں کو کہا کہ تم اسے لے جاؤ۔ جب ناپا گیا، حالانکہ روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ تو جہاں وہ گناہ کرتا تھا، جہاں وہ قتل کرتا تھا، اس زمین سے قریب تھا، لیکن جب ناپنے لگے تو اللہ رب العزت نے توبہ والے زمین کو سمیٹ لیا اور عذاب والے اور گناہ والے زمین کو اللہ نے لمبا کر دیا۔ زمین بھی اللہ کی، للہ ملک السماوات والارض، زمین کا مالک بھی اللہ اور آسمان کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا، زمین سمٹ گئی، فرشتوں نے ناپا تو رحمت والے فرشتے، اللہ نافرمانی کس کی کیا تھا؟ عذاب والے فرشتوں کی یا رحمت والے فرشتوں کی؟ نافرمانی کس کی کیا تھا؟ وہی اللہ اس کو معاف کرنے پہ تلا ہوا ہے، وہی اللہ اس کو معاف کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ فرشتے جھگڑ رہے ہیں، میں لے جاؤں کہ میں لے جاؤں، لیکن اللہ، حالانکہ حق تو اس کا بنتا تھا نا کہ وہ اس کو کیا کرے، بہانہ تلاش کرے کہ قتل کر دے یا عذاب دے دے یا کسی طرح اس کو تکلیف دے دے، لیکن وہی اللہ اس کو کیا کرنے پہ لگے ہوئے؟ معاف کرنے۔ اللہ ایسے ہیں، اسی لیے ہر وقت کیا کرتے رہنا چاہیے؟ توبہ کرتے رہنی چاہیے۔ اسی طرح 25ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ دخان۔ دخان کے معنی آتے ہیں دھواں، دخان کے معنی دھواں۔ جمعہ کے دن مغرب، جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعہ کے مغرب تک اس سورت کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم، اس کا ترجمہ کس کو معلوم ہے؟ صرف اللہ کو معلوم ہے، یہ بھی حروف مقطعات میں سے۔ والکتاب المبین، قسم ہے مجھے کتاب مبین کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے قرآن کریم کو ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا تاکہ ہم آپ لوگوں کو ڈرائیں، عذاب سے، جہنم سے، موت سے، قیامت سے، پلسرات سے ڈرائیں۔ اس لیے ہم نے قرآن کریم کو کب نازل فرمایا؟ ایک برکت والی رات۔ اب اس آیت کا ترجمہ بہت سارے مفسرین نے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ میں مفسرین کا درجہ رکھتے تھے، انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ جو برکت والی رات ہے اس کا مطلب ہے شب قدر۔ دوسرے مفسرین نے شب برات کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن جمہور کی رائے کیا ہے؟ یہ کون سی رات ہے؟ شب قدر کی رات ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے شب قدر میں ہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ آگے ہے فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان سے دھواں آئے گا اور جو لوگوں کو اپنے لپیٹے میں لے لے گا۔ ھذا عذاب علیم، اور یہ دھواں ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں جو دھوئے کا تذکرہ کیا گیا ہے، مفسرین نے اس کے دو اعتبار سے محمل بیان فرمائے ہیں کہ اللہ کے رسول نے، روایت واضح نہیں ہے، اس میں قرآن کریم میں واضح الفاظ میں نہیں بیان کیا ہے کہ کون سا دعا ہے، لیکن حدیثوں سے مفسرین نے نکالا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ دھوئے کا تذکرہ کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں دھوئے ہو۔ ایک دعا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے آسمان سے ایسا دھواں آئے گا جو مشرق اور مغرب پورے دنیا کو لپیٹے میں لے لے گا۔ جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے یہ دھواں صرف نزلہ کی شکل اختیار کرے گا، سردیاں آئیں گی اور ختم، لیکن جو ایمان والے نہیں ہوں گے ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا کہ یہ دھواں
ناک کے ذریعے، کان کے ذریعے، بدن کے تمام اعضاء کے ذریعے بدن میں جائیں گا، اور اس کو سانس لینے میں تنگی محسوس ہوگی، وہ گھٹے گا، وہ چلائیں گا، وہ پھر کہیں گا کہ اے اللہ اب ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ قیامت سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 10 بڑی بڑی علامتیں پائی جائیں گی۔ جب وہ 10 علامتیں پائی جائیں گی تو اس کے بعد سیدھا قیامت، کوئی وقت نہیں، کوئی دن نہیں، کوئی لمحہ نہیں۔ علامت 2 طرح کی ہے، ایک علامت صغرا اور ایک علامت کبرا۔ علامت صغرا چھوٹی چھوٹی علامت، اللہ کے رسول نے بہت لمبی لسٹ بتائی ہے اس کو۔ ماں باپ کی نافرمانی ہوں گی، شراب عام ہوں گی، مسجد میں شور و غل ہوگا، زنا عام ہو جائیں گا، باریک باریک پتلے پتلے کپڑے پہنیں گے، اور امانت کے اندر خیانت کی جائیں گی، مال غنیمت کو اپنا حق سمجھا جائیں گا، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائیں گا، ماں کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے گا، دوستوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے گا، اور باپ کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے گا، باپ کی نافرمانی کی جائیں گی۔ یہ اللہ کے رسول نے ریشم کا لباس پہنا جائے گا۔ یہ علامتیں بہت لمبی لسٹ ہے، تقریباً علماء نے جو ہے 72 گنائے چھوٹے چھوٹے علامتیں۔ یہ جب علامتیں دیکھیں تو سمجھ جائے کہ قیامت کیا ہے، قریب ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو بتائے ہیں علامت صغرا، تمام کے تمام آج پائے جاتے ہیں ماحول میں، معاشرے میں، سب کچھ، بلکہ بڑی کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ دوسرا ہے علامت کبرا، جس کو کہتے ہیں بڑی بڑی علامتیں، وہ کتنی ہیں؟ 10۔ جب وہ آئیں گے اس کے بعد سیدھا قیامت۔ یہ علامت صغرا کے بعد فوراً قیامت نہیں، بیچ میں وقت ہوگا، لیکن بس اتنا جان لے کہ اب کیا ہے، قریب ہے۔ لیکن علامت کبرا میں دجال بھی ہوں گا، حضرت مہدی ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، یاجوج ماجوج آئیں گے، اور دابۃ الارض، کوہ طور پہاڑ سے ایک جانور نکلے گا جس کا نام ہوگا دابۃ الارض، اس کے سیدھے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوں گی، اور الٹے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور اتنی تیز رفتاری سے پوری دنیا کا چکر لگائیں گا کہ جہاں جہاں لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پہ ایسا جانور آیا ہے، چلو دیکھنے جاتے ہیں، تو اس کو دیکھ نہیں پائیں گے، اور جب وہ اس علاقے میں آئے گا اور اس سے بھاگنا چاہیں گے تو بھاگ نہیں پائیں گے۔ مثال کے طور پر ہم پونا میں ہیں، ہمیں خبر آئی کہ ایسا نیا ایک قسم کا جانور آیا ہے بمبئی میں، وہ ایسا کر رہا ہے۔ جو ایمان والے ہوں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ذریعے اس کے چہرے پر، اس کے پیشانی پر نشانی لگائیں گا جس کی وجہ سے چہرہ چمکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے جو ایمان والا نہیں ہوگا اس کے چہرے پر نشانی لگائیں گا جس کی وجہ سے پورا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، لوگ اس سے بھاگیں گے۔ تو ہم سنیں گے کہ وہ بمبئی میں آیا ہے، چلو دیکھتے ہیں، نکلے بمبئی میں دیکھنے کے لیے، تو حضرت بمبئی سے نکلے گجرات چلے گئے، بمبئی میں گئے تو پتہ چلا کہ ابھی گئے، پھر ہم گجرات دیکھنے کے لیے چلے گئے تو پتہ چلا کہ حضرت کرناٹک چلے گئے، تو لیکن ملے گا نہیں۔ لیکن جب ہم پونا میں، کہ سب تو جائیں گے نہیں دیکھنے کے لیے، وہ عذاب والی جگہ کو دیکھنے کا جو ہے نا، کسی کو شوق ہوتا ہے، وہاں بہت باڑھ آ گئی چلو دیکھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، جس جگہ پہ عذاب نازل ہوا ہے اس جگہ پہ دیکھنے نہ جایا کرو۔ اللہ کے رسول عذاب والی جگہ سے گزر رہے تھے، اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا اور اسپیڈ سے چلے گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ اس جگہ پہ عذاب نازل ہوا تھا، یہاں سے جلدی چلو۔ جو جگہ پہ اللہ کا عذاب نازل ہو وہ جگہ دیکھنے کے لائق نہیں رہتی ہے، وہاں سے بھاگا جاتا ہے۔ بن گارڈن پہ پانی آیا تھا 3 سال پہلے، پورا بہہ رہا تھا، سب دیکھنے کے لیے ارے پانی آ گیا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اس میں کچھ حکمتیں ہیں۔ اگر اچانک بریج نیچے گر گیا، وہ پانی اگر آ گیا اور ہمارا پیر پھسل گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے پہلے ہی کیا کر دیا، منع کر دیا۔ تو اس طرح سے وہ جانور ہوں گا۔ پھر ایک جو ہے مشرق سے، اخیر میں ہے وہ مشرق سے جو ہے سورج نکلتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے وہ سورج کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے گا۔ سب لوگ حیران ہو جائیں گے، صبح ہو گئی ابھی تک سورج نکل کیوں نہیں رہا ہے؟ ٹائم تو ہو گیا نا، سورج نکلا کیوں نہیں ہے؟ پریشان۔ پھر اچانک نکلے گا تو کہاں سے؟ اپنے معمول کے خلاف، جہاں سے نکلتا تھا وہاں سے نہیں، پیچھے سے مغرب کی طرف سے سورج نکلے گا۔ سب کے سب حیران پریشان، سب کی آنکھیں پھٹے، دل پھٹا ہوا، سب کے دماغ کھل جائیں گے، ارے کیا ہو گیا؟ پھر گنہگار توبہ کریں گے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا
ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ صبح انتظار کرتے ہیں کہ رات کا گنہگار صبح توبہ کرے گا، اور اللہ رات میں انتظار کرتے ہیں کہ دن کا گنہگار رات میں توبہ کرے گا، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ جب وہ طلوع ہو جائے گا ایمان کا دروازہ بھی بند اور توبہ کا دروازہ بھی بند۔ پھر اس کے بعد یہ دھوئے کا مسئلہ، دھواں آئے گا، 40 دن تک یہ دھواں رہے گا، مشرق اور مغرب میں پورے عالم کو دھوئے میں گھیر کر رکھے گا 40 دن تک۔ اخیر میں مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ڈھکیلتے ہوئے مغرب کی طرف لے جائیں گے، پھر تمام کے تمام پوری دنیا ایک چٹیل میدان کی طرح بنے گی، پھر سب کے سب اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے قیامت کی علامتیں بتائی، اور یہ سب کچھ ہو کر رہے گا۔ سب کچھ کیا ہوگا؟ ہو کر رہے گا۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت دجال کب آئے گا؟ حضرت نے کہا کیوں، تجھے ملنا ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ پوچھ رہا ہوں ایسے آئے گا۔ اللہ کے رسول نے نشانیاں بتائی، علامتیں بتائی، انتظار کرو۔ کہا کہ نہیں، بتاؤ نا حضرت کب آئے؟ حضرت نے کہا، جب بار بار اصرار کر رہا تھا، حضرت نے کہا کہ اس کو یا تو دیکھیں گا یا تیری اولاد دیکھیں گی۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ بہت قریب ہے۔ حالات جو چل رہے ہیں نا، یہ سب جو دکھ رہا ہے دنیا میں، تو یہ حالات بتاتے۔ تو روایت کا ایک مطلب، یہ قرآن کی آیت کا ایک مطلب یہ دھوئے کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے لیے قحط سالی کی بد دعا فرمائی تھی، چین سے رہنے ہی نہیں دیتے تھے۔ مکہ میں 13 سال ستایا، مدینے میں آئے تو سن ہجری 2 میں بدر، سن ہجری 3 میں غزوہ احد، سن ہجری 5 کے اندر غزوہ خندق، یعنی ہمیشہ کچھ نہ کچھ سبھی چین سے دعوت کا کام کرنے نہیں دے رہے، اسلام کو پھیلانے کی جو کوشش کر رہے وہ کرنے نہیں دے رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ قحط سالی میں ان کو مبتلا کر، بارش نازل ہوئی، اتنی حالت خراب ہو گئی کہ گلے کا نام و نشان نہیں مکہ میں۔ حالت اتنی زیادہ خستہ ہو گئی کہ لوگ جانور تو جانوروں کے چمڑے اور اس کی ہڈیاں تک کے کھانے پر مجبور ہوئے۔ یہ جب حالت ہو گئی نا، اس وقت میں یمن کی طرف سے غلہ اور اناج آتا تھا، لیکن یمن کا حاکم حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ تھے، وہ اللہ کے رسول کے پکے سچے عاشق تھے۔ جب ان کے پاس گئے کہ غلہ بھیجو مکہ کی طرف، قحط سالی چل رہی ہے، حضرت ثمامہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اجازت نہ دے غلے کا ایک دانہ بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ پھر اس وقت میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس مدینۃ المنورہ میں خدمت میں، اور کہا یا رسول اللہ، ہم تو رشتہ دار ہیں نا، میں آپ کا سسر ہوں، آپ میرے داماد ہیں، میری بیوی آپ کی خدمت میں ہے۔ حضرت ابو سفیان نے رشتہ داری کا وسیلہ دیے، پھر بھی اللہ کے رسول نے اس وقت نہیں مانے تھے، لیکن حضرت ابو سفیان نے دوسرا جملہ استعمال فرمایا، کہا کہ یا رسول اللہ، غزوہ بدر میں آپ نے باپوں کو قتل کیا، اب ان کے بچے قحط سالی کے ذریعے مر رہے ہیں۔ باپوں کو غزوہ بدر میں 70 بڑے ان کے جو ترم خواہ تھے سب کیا ہو گئے؟ قتل ہو گئے۔ تو حضرت ابو سفیان وہی کہہ رہے ہیں کہ باپ جو تھے وہ بدر میں قتل ہو گئے، جو ان کے بچے بچے ہوئے تھے یتیم، اب وہ قحط سالی کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں؟ مر رہے۔ اللہ کے رسول کو رحم آ گیا، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت ثمامہ کو خط روانہ کیا اور ان سے کہا کہ اناج روکو نہیں، مکہ والوں کو روانہ کرو، بلکہ مزید اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے 500 درہم مکہ والوں کے لیے روانہ کیے تاکہ ان کے لیے کام آ جائے اور ان کی مدد ہو جائے۔ یہ قحط سالی کا عذاب اتنا زیادہ تھا، بھوک اتنی زیادہ تھی، جس طرح سے ہم کو روزے میں ہر چیز دھندلی دکھتی نا، تو حالت ان کی اتنی زیادہ خستہ ہو گئی تھی کہ ان کو ہر جگہ دھواں نظر آتا تھا۔ قرآن نے اسی کی طرف نقشہ کھینچا ہے کہ آسمان کی طرف سے ایک دھواں ہم نے نازل فرمایا جو تمام لوگوں کو لپیٹے میں لے لیا۔ تو اس آیت کا دوسرا مطلب بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد 26واں پارہ ہے، اس میں سورہ محمد ہے، سورہ فتح ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر کل بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔